آج جو منظر کی جائے گی اس میں سب سے پہلے سورۃ کہف جس کا کچھ حصہ کل پڑھا گیا تھا، اس کے بعد سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ انبیاء۔ آج یہ صورتیں ان کی تلاوت ہوگی۔ سورۃ کہف کے اندر جو ہے وہ 3 قسم کے مضمون آئے ہیں۔ دراصل اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اور یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کون سی باتیں اپنے پیغمبر کو بتائیں۔ کہ مشرکین مکہ نے یہ 3 قسم کے سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کا خیال یہ تھا کیونکہ وہ جس سوچ سے سوال کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک سوال تو یہ تھا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا واقعہ۔ دوسرا سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کیا تھا، کیا واقعہ تھا۔ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام یہ کون تھے اور انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ تینوں واقعات بھی بتائے بذریعہ وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دی، اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ انہی مشرکین مکہ پر ضرب تھی، انہی کے خلاف بھی تھے، کیونکہ وہ کام وہی کر رہے تھے مشرکین مکہ، یعنی مسلمان تعداد کے اندر کم تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور وہ جو اصحاب کہف تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ اچھی بات اور اچھی گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اس ایریے کو چھوڑ کر ایک غار کے اندر جا کر سوئے تھے، اور ایک طویل عرصہ سوئے رہے۔ اور ان کی سونے سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی ہے کہ یہ تمہارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ موت کے بعد تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ وہ جو اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کرے گا، تمہیں بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اس وقت ہجرت حبشہ کے لیے تیاری کر رہے تھے لوگ جب یہ سورۃ کہف نازل ہوئی، کیونکہ تھوڑے سے لوگ تھے، جو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جس طرح کہ وہ اصحاب کہف 3-4 لوگ تھے، تھوڑے سے تھے، وہ نکلے تھے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے نہ رہنے دیا، وہاں ان پر ظلم و ستم کیے، اور یہاں بھی اس وقت ظلم و ستم ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ رحم دل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ پہلی ہجرت تھی، اس میں 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی۔ 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ اس سے بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ ابو جہل، عتبہ اور جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کے رشتہ دار تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار تھا، کسی کا کچھ رشتہ دار تھا، تو وہ جب نکلے نا وہاں سے تو مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ وہ رشتہ دار نکل پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے ساحل سمندر تک ان کا تعاقب کیا تھا، ان کے پیچھے گئے تھے۔ پھر بعد میں لوگوں کو بھیجا تھا کہ وہ جب وہاں پہنچے تھے اور نجاشی بادشاہ کے پاس، اور انہوں نے جو ہے مختلف ان کو بلایا تھا، پھر حضرت جعفر طیار نے تقریر کی تھی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ تھوڑے سے مسلمان تھے مکہ کے اندر، ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، تو وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تھی۔ اور یہ ٹوٹل 15 لوگ تھے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، انہوں نے جو ہجرت کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
خضر علیہ السلام کا تھوڑا سا وہ بھی اسی طرح کے ایک قصہ کو سبق یاد دلوایا، اور پھر ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے۔ اور ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح بتایا ہے کہ کیونکہ سرداران قریش جو تھے وہ کمزور لوگوں پر، کمزور مسلمانوں پر حاوی ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ تم ذوالقرنین علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے پاس ایک بڑی بادشاہی تھی، اور انہوں نے وہ جو دیوار قائم کی تھی وہ بہت بڑی مضبوط دیوار تھی، اور اس کے قائم کرنے کے بعد بھی وہ اللہ پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ جب اللہ چاہیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر رکھنے پڑ جائیں گے جب بھی اللہ چاہیں گے۔ تو ایک یہ سبب ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی حویلیاں ہیں اور تم اتنے بڑے سردار بنے پھرتے ہو، تم مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیتے۔ ذوالقرنین تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن وہ بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور تم چھوٹی چھوٹی حویلیوں والے تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، اتنا طاقتور سمجھتے ہو۔ یہ بھی انہی پر ضرورت تھی، اور یہ بھی سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ مریم شروع ہوتی ہے، اور سورۃ مریم کا آغاز بھی یہی ہے کہ ظلم و ستم مسلمانوں پر تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے، حضرت بلال کو اور صحابہ کو، حضرت خباب کو، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے، چیزیں بناتے تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاص بن وائل وہ آئے اور مجھ سے کچھ سامان بنوایا، جب میں ان کے پاس مزدوری لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ تمہیں میں مزدوری نہیں دوں گا، تمہیں مزدوری اس وقت دوں گا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ اس طرح ان کا معاشی جو ہے وہ کو کمزور کرتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے، معاشی طور پر ان کو جسمانی طور پر ٹارچر کرتے تھے، ان کو کوئلوں کے اوپر چلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس طرح کی جو ہے تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے۔ تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے جو ہے وہ بچہ دیا، اور اس پر حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا پاکیزہ گھرانہ تھا اور شادی بھی نہیں کی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اس معصوم بچے کو گود کے اندر گواہی دلوائی۔ وہ معصوم تھے، کیونکہ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے مریم عجیب بات ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا گواہی دے گا؟ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ گود کے اندر اس نے گواہی دی تھی۔ وہ بولے تھے کہ میری ماں بھی پاکیزہ ہے، میں بھی پاکیزہ ہوں، مجھ پر کتاب اترے گی اور میں تمہاری رہنمائی کروں گا، یہ اعلان کیا تھا ماں کی گود کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ حصہ بیان کیا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو عصا ہے نا آپ کے پاس، اس کو ذرا پھینک۔ ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا پھینکا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، وہ تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب نکل گیا تو وہ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اسی وقت فرعون دیکھ کر حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے لگے ہو، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا اے فرعون، ہم اب جس رب کو مان چکے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، اس سے جو ہوتا ہے کر گزر۔ تو اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کے اندر آگ جلائی، اور پھر ان کو جلانے کا بھی پروگرام بنا لیا۔ تب بھی وہ لوگ ایمان سے پھر نہیں پھرے تھے، کیونکہ حقیقت ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں جا چکی تھی
وہ پریشان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ انبیاء ہے، اس کے اندر بھی مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی، انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتوں کو کس طرح پاش کیا، کس طرح بتوں کو توڑا تھا، اور اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہے کہ وہ ایک قوم ایسی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی تھی، اور اس طرح جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ کیا۔ تو یہ بہت بڑے واقعات ہیں، لہذا تھوڑا ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رویہ پیش کیا ہے، اور کس طرح ان کو جو ہے نیست و نابود کیا ہے، مٹایا ہے، اور کس طرح اہل ایمان کی اور جو اللہ کو مانتے تھے ان کی تائید اور مدد کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق